آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل داؤ کے بارے میں، جو کہ آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ کہ الماس نے لوگوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا، یہی نہیں بلکہ لوگوں کے بچوں کی زندگیوں کو کھلونوں کی طرح کھیلا۔ آج اسی الماس کے تینوں بچے زندگی کے اس موڑ پر ہیں کہ ان کی زندگیوں میں صرف تکلیفیں اور پریشانیاں ہی ہیں۔ ایک جو کہ سنبل ہے جس نے علی کے ساتھ محبت کی شادی کی، ایک وہ علی جس نے اس کے ساتھ محبت کی نہیں بلکہ نفرت کرنے کے لیے شادی کی، صرف اور صرف اپنی بہن کا انتقام لینے کے لیے۔ دوسری طرف ہے عاصم جو کہ نیہا سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس کی ماں اس کی زندگی میں زہر گھولتی رہتی ہے تاکہ اس کا رشتہ نیہا کے ساتھ بالکل بھی درست نہ رہے۔ تیسری طرف ہے امبر جس نے اپنی زندگی کو خود ہی تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے۔ ویسے تو وہ بہت زیادہ چلاک بنتی تھی لیکن اس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا ہے کہ اب وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ اٹھ نہیں پائے گی۔ جب سب کو ملتی ہے امبر کی وہ ویڈیو جسے دیکھ کر عاصم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ عاصم کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ امبر اس کی حالت یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس نے اس سے انکار کر دیا اور میں بھی یہی بات سمجھتا رہا، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور تم نے میرے گھر والوں کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، تبھی تو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر تم نے کبھی میرے گھر والوں کو اپنا سمجھا ہوتا تو تم مجھ سے اتنا بڑا سچ نہ چھپاتی۔ نیہا عاصم کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے بھی صرف اور صرف اتنی ہی سچائی کا پتا تھا کیونکہ اس کی ساس نے اسے صرف اور صرف اتنی ہی سچائی بتائی تھی کہ امبر کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن اس نے جب اس لڑکے کو پرپوز کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ عاصم جو کہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے امبر کی وجہ سے اس طرح لوگوں کی نظروں میں گرنا پڑے گا۔ عاصم کہتا ہے اپنی ماں کو کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کی ہی نہیں جس طرح سے ایک ماں کو کرنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف امبر اس قدر غمزدہ ہے کہ وہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ امبر تم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ امبر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ ان تمام باتوں کا بلیم مجھے مت دیں تو یہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ الماس غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا درا ہے، ظاہر سی بات ہے اور اس کا الزام بھی میں تمہیں ہی دوں گی۔ امبر کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آج تک جو کچھ بھی کیا ہے ہم تینوں بھائی بہن اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہیں پر تیسری طرف ردا علیان سے کہتی ہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ علی جب دیکھتا ہے کہ سنبل اسے دیکھ رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ردا میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو۔ سنبل ردا سے کہتی ہے کہ تمہیں جب معلوم ہو چکا تھا کہ علی نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو تم یہاں پر کیا لینے آئی ہو۔ ردا سنبل سے کہتی ہے کہ تم یہ بات جانتی ہو کہ میں علیان سے بے حد زیادہ محبت کرتی ہوں اور نہ کہ صرف بدلے میں علی بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس بات پر سنبل کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ردا سے کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اگر علی تم سے محبت کرتے تو وہ مجھ سے شادی بالکل بھی نہ کرتے۔ وہیں پر سنبل جب امبر کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے تو علی کو ایک اور طنز و طعنہ مل جاتا ہے اور وہ سنبل سے کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا صرف اور صرف تمہاری ماں ہی دغا باز ہے لیکن یہاں پر تو پوری فیملی ہی ایک جیسی نکلی۔ اور یہ بات سن کر سنبل سے رہا نہیں جاتا اور وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کے آنسو علی کو بالکل بھی نظر نہیں آتے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی سنبل کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ یہ تو ناظرین کس حد تک جائے گا علی سنبل کو تکلیف دینے کے لیے اور کس طرح سے ردا کے ساتھ مل کر مزید سنبل کو اذیت دے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔